اتنی زیادہ اغوا برائے تاوان اور ڈکیتیوں کے باوجود بعض ذمہ دار سیاستدانوں کے یہ بیانات کہ ضلع بڑا پرامن ہے، ضلع میں امن و امان ہے، کوئی مسائل نہیں، میرے خیال میں اس صدی کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک لیگل ایک کمیٹی بھی بنا دی جائے جو کہ غریبوں کے مسائل، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو فیسیں پے نہیں کر سکتے، ان کے مسائل جو ہے وہ لنگر آن ہوتے جاتے ہیں، اس کے لیے عوامی پلیٹ فارم پر یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے پلیٹ فارم پر لیگل ایک کمیٹی بنائی جائے۔ اور کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 12 پولیس والے شہید ہو گئے، تو پھر وہ امن و امان اگر ہے تو یہ پولیس والے کس نے، فرشتوں نے مار دیے یا جنات نے مار دیے؟ اگلا اجلاس انشاءاللہ 20 دسمبر بروز جمعۃ المبارک سن 2024 یہ دوپہر کو 2 بجے یہیں پر جامعہ حسینیہ ربانیہ مکی مسجد رحیم یار خان میں بلوایا گیا ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں سامنے آئی ہے، خاص طور پر آباد پور کے علاقے سے اور اس طرف سے کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، اگر تم نے کماد اٹھائی تو ہم تمہیں اغوا کر لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سے بھی، ڈی پی او سے بھی، اگر وہ لوگوں کے اور ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں تو ہماری سراغوں پر، اگر وہ بیٹھ کر صرف اپنی ہی تنخواہیں اور اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ کوشش کریں گے کہ اغوا ہونے والے تمام لوگوں کی تفصیل اکٹھی کر کے، ان کے حالات، ان کے مسائل اکٹھے کر کے صوبائی حکومت مریم نواز تک پہنچائی جائے۔ اسے بھی ہم کہیں گے کہ آپ کی وزارت علیہ میں یہاں ڈکیتی کے وہ مسائل ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اغوا برائے تاوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ضلع کے اندر اس وقت ایک خوف و ہراس کی ایک فضا ہے۔ لوگوں کو باقاعدہ کہ دن دہاڑے ان کو شہر کے اندر سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ چاہے کہ صادق آباد شہر ہو یا پھر اپنا رحیم یار خان شہر ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے لیے کوشش نہیں ہو رہی، یقیناً اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے۔ یہاں بھی ضرورت ہے کہ فوجی آپریشن کیا جائے تاکہ لوگوں کی ڈاکوں سے جان چھوٹ جائے، اور اچھے خاصے بھاری تاوان دے کر پھر وہ لوگ اپنا بازیاب ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا سب سے بڑا انتہائی اہم حساس موضوع یہ ہوگا، اور دوسرا کہ جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ضلعی امیر رحیم یار خان کی بزرگ شخصیت علامہ عبدالرؤف ربانی، جو بانی چیئرمین بھی ہیں عوامی پارلیمنٹ کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج عوامی پارلیمنٹ کا جو اہم اجلاس بلایا گیا، ہنگامی اجلاس، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ کچھ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اغوا برائے تاوان کے حوالے سے، پولیس بھی بعض اوقات یہی موقف دیتی ہے، لیکن پھر برآمدگیاں بھی بتاتی ہے کہ اتنے ہم نے مغوی بازیاب کروا لیے ہیں۔ علامہ صاحب یہ کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالقدوس صحرائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی آج اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ آپ اکثر اپنے چینل سے ضلع کے مسائل کے بارے میں خوبصورت گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہمارے اس اجلاس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ عرصہ سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پورا ضلع دیکھ رہا ہے کہ اغوا برائے تاوان کا مسئلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ صادق آباد خاص طور پر، کچے کے علاقے میں خاص طور پر، ظاہر پیر کے علاقے میں جگہ جگہ سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ایک تماشا سا بن گیا ہے، اور اس اغوا کی وجہ سے پورے ضلع کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جو آج کچے تک محدود ہے، کل یہ شہروں میں آ جائے گا۔ پریشانی لاحق ہے بہت زیادہ۔ دوسری اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ اتنی زیادہ اغوا برائے تاوان اور ڈکیتیوں کے باوجود بعض ذمہ دار سیاستدانوں کے یہ بیانات کہ ضلع بڑا پرامن ہے، ضلع میں امن و امان ہے، کوئی مسائل نہیں، میرے خیال میں اس صدی کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ خود ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 12 پولیس والے شہید ہو گئے، عرصہ سے پولیس والے بیچارے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، پہلے بھی بہت سارے شہید ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں 12 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، تو پھر وہ امن و امان اگر ہے تو یہ پولیس والے کس نے، فرشتوں نے مار دیے یا جنات نے مار دیے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پھر یہ ڈھکوسلا ہے یا پھر یہ پروپیگنڈا ہے؟
پھر لوگ بازیاب بھی ہوتے ہیں، کئی اغوا کنندگار کو بازیاب کرایا گیا، تو کیا وہ سارا ڈرامہ ہے؟ یقیناً کچے میں ڈاکو موجود ہے، یقیناً سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے محض انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے، امن و امان کے اوپر اپنی طرف سے اچھی باتیں کرنے کے، اس لیے کہ ہم سے انتظامیہ خوش رہے۔ میرے خیال میں یہ رحیم یار خان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے بیچارے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس پر میں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پنو عقل میں اگر وہاں پر فوجی کارروائیاں ہو سکتی ہے، فوجی آپریشن ہو سکتا ہے، تو کچے کے علاقے میں بھی آپریشن کیا جائے۔ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ نہیں ہٹانی چاہیے، بلکہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں بلوچستان اور صوبہ سرحد کی طرح ہمارے علاقوں کا حال بھی نہ ہو جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گنے کے کاشتکاروں سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، انہیں فصل نہیں اٹھانے دی جا رہی کچا میں۔ ایسے بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر آباد پور کے علاقے سے اور اس طرف سے، کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے اگر تم نے کماد اٹھائی تو ہم تمہیں اغوا کر لیں گے، اس سے بہتر ہے کہ بالکل نہ اٹھاؤ۔ سخت قسم کے اقدامات شروع ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں، اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے۔ اس کے معلومات ہم نے سب جمع کی ہے اور کوشش کریں گے کہ اغوا ہونے والے تمام لوگوں کی تفصیل اکٹھی کر کے، ان کے حالات، ان کے مسائل اکٹھے کر کے صوبائی حکومت اور مریم نواز تک پہنچائے جائے۔ اسے بھی ہم کہیں گے کہ آپ کی وزارت علیہ میں یہاں ڈکیتی کے وہ مسائل ہیں کہ الامان والحفیظ، لوگ پریشان حال ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو شاید پورے ضلع کے انجمن تاجران بھی ہڑتال پر مجبور ہو جائے، لوگ بھی سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر یہ حالات بنے تو یہ ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی، اس لیے کہ اس طرف اگر توجہ نہ دی گئی تو حالات تو دن بدن بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ملک کی بدنامی کا مسئلہ ہے۔ چلو اپنے علاقے کے تو لوگ اغوا ہوتے رہے، ہندو بیچاروں کو روز اٹھایا جا رہا ہے، کئی ہندو اغوا ہوئے، کئی ہندو کو واپس کرایا گیا، تو ان سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں کہ امن و امان ہے اور امن کا کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ کس نے اغوا کیے تھے؟ یہ پھر آپ نے اغوا کیے تھے یا انتظامیہ نے اغوا کیے تھے یا میں نے اغوا کیے تھے؟ کس نے اغوا کیے تھے؟ آخر ڈاکو ہے نا۔ ہم کیوں حقائق سے منہ چھپاتے ہیں؟ ہم کیوں حقائق صحیح بیان نہیں کرتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے لیے کوشش نہیں ہو رہی، یقیناً اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے۔ یہاں بھی ضرورت ہے کہ فوجی آپریشن کیا جائے تاکہ لوگوں کی ڈاکو سے جان چھوٹ جائے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں 25 برسوں میں، بار بار آپریشن ہوتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اتنے پیسے تو اگر ڈاکو میں بانٹ دیے جاتے تو شاید وہی چھوڑ جاتا یہ کام۔ اب سننے میں یہی آ رہا ہے، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بہت سارا پیسہ آیا ہے اربوں کے حساب سے، تو یقیناً اس کا حساب لینا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ رزلٹ تو سامنے کچھ بھی نہیں آیا۔ میگا سیوریج کا دوسرا ایشو بڑا ہنگامی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حضرت، کہ یہاں پہ اس وقت مڈ درباری، پٹھانستان، بستی امانت علی، دوسرے بھی جناب پارک، جہاں بھی چلے جائے پانی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ غریب لوگوں کے بچے پانیوں میں سے گزر کر اسکول جاتے ہیں، پانیوں میں سے گزرتے ہیں، گندا پانی ہوتا ہے، کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ احتجاج کر کر کے بھی لوگ تھک گئے، مطالبات کر کر کے بھی تھک گئے۔ بڑ درباری والے لوگوں نے بے شمار احتجاج کیا ہے، بہت دفعہ دفتروں کے چکر لگائے ہیں، نہ بلدیہ پوچھنے والی ہے، نہ ایس سی صاحب پوچھنے والے ہیں، نہ ڈی سی صاحب اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے جو آج کل فنڈ آیا ہوا ہے کروڑوں کے حساب سے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ فنڈ کروڑوں کے حساب سے آیا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان علاقوں میں جو پہلے سے ہی ٹھیک ٹھاک ہے پیسہ وہاں خرچ کیا جائے، امیر لوگوں کے علاقوں میں خرچ کیا جائے، اسی پیسے کو بڑ درباری اور یہ غریب علاقے جو ہے جہاں کے لوگ پریشان ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے، محلے پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، آخر اس کا انتظام کون کرے گا؟ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر رعایا کے مسائل پر توجہ نہیں دی جائے گی تو ہم کیسے کہیں گے کہ مریم نواز کی حکومت کامیاب حکومت ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتظامیہ جان بوجھ کر مریم نواز کی حکومت کو کمزور کرنے کی سازش میں لگی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے
کہ یہ جب ڈسکس ہوا آج اجلاس میں کہ اسی طرح کا اجلاس اگر ضرورت پڑی تو کچا ایریا میں جا کر بھی کیا جا سکتا ہے، صادق آباد کے جو عوام ہے وہ بھی متاثر ہے، ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ اگر 20 تاریخ کو آپ نے جو ڈیمانڈ کی اس پر پورا نہیں اترتی انتظامیہ تو کیا لاحہ عمل آئندہ کے حوالے نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس عوامی پارلیمنٹ کی تحریک کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ کوشش کریں گے صادق آباد کے عوامی نمائندوں سے میں رابطہ کر رہا ہوں، ان سے رابطہ کرنے کے بعد آئندہ جب ہم اجلاس کریں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ضلع کی اس میں نمائندگی ہو، پورے ضلع کی طرف ان مسائل پر آواز اٹھائی جائے۔ شاید ہمارے اس طرح کی تحریک سے، ہمارے اس طرح کی آواز اٹھانے سے انتظامیہ کو کچھ احساس ہو جائے اور غریب لوگوں کے مسائل حل ہو جائے۔ JUI فے کے ضلعی امیر علامہ عبدالرؤف ربانی اور ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عامر فاروق عباسی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آج عوامی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں آج گفتگو ہوئی اغوا برائے تاوان کے حوالے سے اور میگا سیوریج کے حوالے سے۔ عباسی صاحب فرمائیے گا کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر حضرت علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب کی صدارت میں ہمارا جو روحانی اور سیاسی مرکز ہے جامعہ حسینیہ ربانیہ مکی مسجد، وہاں آج ایک بہت زبردست اجلاس ہوا جس میں شہر کے تقریباً تمام مکاتب فکر سے حضرات تشریف لائے، اور وہاں ماشاءاللہ بہت بہترین قسم کی وہاں پر جو ہے وہ تجاویز دی گئیں، خاص کر اغوا برائے تاوان اور سیوریج سسٹم جو اس وقت ہمارے پورے شہر کے اندر اپنا پھیل چکا ہے۔ شہر کا آج کوئی محلہ، کوئی کالونی ایسی نہیں ہے کہ جو پانی میں نہ ڈوبی ہوئی ہو، تو آج اس پر ماشاءاللہ یہاں بہت ہی زبردست رائے دی گئی ہے، اور اس بارے میں تقریباً پورے شہر کے جتنے بھی یہاں جو حضرات تشریف لائے تھے، اور ان سب نے ربانی صاحب کی اس کاوش کو سراہا ہے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ یہ ایسے تمام جو اپنے مسائل ہیں ان کو یہی عوامی پارلیمنٹ انشاءاللہ ان کو حل کرے گی۔ عوامی پارلیمنٹ کا اجلاس اگلا کب بلایا گیا؟ اگلا اجلاس انشاءاللہ 20 دسمبر بروز جمعۃ المبارک سن 2024 یہ دوپہر کو 2 بجے یہیں پر جامعہ حسینیہ ربانیہ مکی مسجد رحیم یار خان میں بلوایا گیا ہے۔ اس میں کون سے اہم ایشوز ہیں جن پر آپ بات کریں گے؟ 2 اہم ایشوز، ایک تو اس وقت اغوا برائے تاوان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ضلع کے اندر اس وقت ایک خوف و ہراس کی ایک فضا ہے، لوگوں کو باقاعدہ دن دہاڑے ان کو شہر کے اندر سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ چاہے صادق آباد شہر ہو یا پھر اپنا رحیم یار خان شہر ہو، یہاں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اچھے خاصے بھاری تاوان دے کر پھر وہ لوگ اپنا بازیاب ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا سب سے بڑا انتہائی اہم حساس موضوع یہ ہوگا، اور دوسرا کہ جو سیوریج کے مسائل ہیں تو یہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ ایک میری تجویز ہے کہ آپ ہمارے وکلا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، منظور بڑائچ صاحب ایک قداور شخصیت ہیں، حسن نواز نیازی صاحب ہیں، اور بھی وکلا حضرات ہیں، ایک امین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لیگل ایک کمیٹی بھی بنا دی جائے جو کہ غریبوں کے مسائل، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو فیسیں پے نہیں کر سکتے، ان کے مسائل جو ہے وہ لنگر آن ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے لیے عوامی پلیٹ فارم پر، عوامی یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے پلیٹ فارم پر لیگل ایک کمیٹی بنائی جائے، اور ایک جیسے بابر صاحب نے بھی عرض کیا تھا ایک کمیٹی بنانا اس کی ضروری ہے جو کہ آپ کی قیادت میں ہو، اور آپ کی مشاورت کے ساتھ اس ضلع میں جہاں جہاں ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہیں، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہیں، تو ان کے جا کر ان سے پوچھ گشت ہو، ان کی باز گشت ہو، اور ان سے جا کے پوچھا جائے کہ کیوں سیٹوں پر بیٹھے ہیں تو لوگوں کو کیوں خوار کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ صرف اور صرف لوگوں کی خاطر، لوگوں کے لیے اس قدم کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اچھی کوارڈینیشن ہے ڈپٹی کمشنر سے بھی، ڈی پی او سے بھی، اگر وہ لوگوں کے اور ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں تو ہماری سراغوں پر، اگر وہ بیٹھ کر صرف اپنی ہی تنخواہیں اور اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور کوئی بھی پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں ہے۔ سب سے بڑی پارلیمنٹ عوامی پارلیمنٹ ہے، اور ہماری اس عوامی پارلیمنٹ سے بالاتر کوئی بھی ادارہ نہیں ہے۔ اس پر جناب چیئرمین آپ ضرور کوئی نہ کوئی اقدام کریں۔ بہت شکریہ۔ گزارش کروں گا
अपना हैदर चौथाई साहब से जिन्होंने सारी उम्र इस्तेसाली तबके के लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों के लिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो भी कुछ तजावीज़ दें इस सिलसिले में। मुराद साहब कथक नबी बाप ज़रा कह दें कि दोस्त साहब मोबाइल साइलेंट पे कर दें। हाँ। जब बंदा बोल रहा होता है ना तो दूसरा मोबाइल सुन रहा होता है तो जरा यार मेहरबानी करें, ज़रा रिक्वेस्ट है साहब हजरात से, अपने अपने मोबाइल बंद कर दें।